بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت نمبر 97 اور 98 سورہ بقرہ میں سے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام پر جبریل امین نے اپنا کلام نہیں اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے حکم اور مرضی سے وہ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے ہیں۔ اس لیے، اور پھر اس کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے سراپا ہدایت اور سراپا خوشخبری اور سراپا بشارت ہے۔ ان دونوں باتوں کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہی ایک دو معاملات کا اور مزید تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل سے قوموں کی قیادت واپس لے کر اس آخری امت کو دی گئی ہے، اور ان کو ان کے خاندان سے نبوت نکال کر بنی اسماعیل میں اگر نبوت اور سلطنت منتقل کی گئی ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس علم اور عمل کی دولت پہلے کی طرح موجود تھی، اس کے باوجود محض بلا سبب اور بلا وجہ ان سے یہ نعمت چھین لی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ایسی ہیں کہ جو عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اب تک جتنی بھی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، آپ نے شاید غور کیا ہو اس بات کے اوپر، ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی منطقی اور فلسفی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں بڑی واضح ہیں، اور اللہ کے کلام میں ایسی ہی واضح باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، واو اور لقد، یقیناً، انزلنا ہم نے اتاری۔ انزل ينزل، انزال کا معنی ہوتا ہے اتارنا، الیکا آپ کی طرف، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، الیکا آپ کی طرف۔ آیات جمع ہے آیتن کی، معنی دلیل، معجزہ، آیت۔ بینات جمع بینتن کی، اور بینتن کا معنی واضح، روشن، نمایاں۔ وما یکفر بہا، کفر یکفر کا معنی انکار کرنا، کفر کرنا، ناشکری کرنا، بہا ان کے ساتھ، الا مگر، الفاسقون، الفاسقون جمع ہے فاسق کی، اور فاسق کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ لفظ فاسق نکلا ہے فسق سے، اور فسق کا معنی ہے اطاعت کے دائرے سے نکل جانا، خروج عن الطاعہ، اطاعت کے دائرے سے نکل جانا۔ فاسق نافرمان آدمی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ فاسقون فسق کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اطاعت کے دائرے سے نکل جانے والے۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیجئے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، سوال پوچھنے کے لیے۔ واو اور کا معنی دیتا ہے کلما،
یہ کلما کا لفظ عربی زبان میں جب بھی آتا ہے اس کا معنی ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جب کبھی، جب بھی۔ یہ کلما کا معنی ہوتا ہے جب بھی، جب کبھی۔ ویسے لفظ کلا اور ماں کو اگر الگ الگ کر لیں تو کلن کا معنی ہوتا ہے ہر ایک، اور ماں کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن جب ان دونوں لفظوں کو ملایا بن گیا کلما، تو پھر اس کا معنی ہوا جب بھی، جب کبھی۔ عاہدو، عاہد یعاہد معاہدہ، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور ہم کہتے ہیں معاہدہ، فلاں نے فلاں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، یہ لفظ اسی سے نکلا ہے، معاہدہ کرنا۔ عہدن اسی سے ہے۔ نبذہ، نبذ ینبذ کا معنی ہوتا ہے اتار دینا، پھینک دینا، اتار پھینکنا۔ فریقن، فریق اردو زبان میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ منہم، ان میں سے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بل یہ اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے بلکہ، بلکہ۔ اکثرہم، اکثر یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، زیادہ تعداد کو کہتے ہیں۔ اکثریت نے یہ رائے قائم کر لی، اکثر لوگوں کی یہی رائے تھی، اکثر، زیادہ تعداد۔ لا یؤمنون، آمن یؤمن، ایمان معنی ایمان لانا، یقین کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا، او کلما عاہدوا عہدا، کیا جب کبھی یہ کوئی عہد باندھیں گے، عہد کریں گے، کیا جب کبھی یہ کوئی عہد کریں گے، کوئی معاہدہ کریں گے، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت اسے پھینک دے گی۔ کیا جب کبھی یہ کوئی معاہدہ کریں گے تو ان میں سے ایک جماعت اسے پھینک دے گی؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، لما، لما کا معنی جب، پیچھے لفظ آیا نا کلما، کلما کا معنی جب بھی، جب کبھی بھی، اور لما کا معنی صرف جب۔ جاءہم، جاء یجیء کا معنی آنا، ہم وہ لوگ، رسول پیغمبر، قاصد اس کی جمع رسول آتی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ مصدقن، صدق یصدق، تصدیق، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ لما، وہ چیز، معہم جو ان کے پاس ہے، مع پاس کا معنی ادا کرتا ہے۔ نبذہ یہ وہی لفظ ہے، پیچھے بھی آیا، پھینک دینا۔ فریقن یہ بھی وہی لفظ ہے، گھیرو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ، اوتو، آتا یوتی، ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ الکتابہ مراد کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ وراء ظہورہم، وراء کا معنی پیچھے، وراء کا معنی پیچھے، ظہور جمع ہے ظہرن کی، اور ظہرن کا معنی ہوتا ہے پشت۔ ظہورہم پشت، ان کی پشت۔ کأنہم، کأن عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے گویا۔ لا یعلمون، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے، مصدق لما معہم، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو ان کے پاس ہے۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، مصدق لما معہم، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو ان کے پاس ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے جو تصدیق کرتا ہو اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا. تو اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں. اصل میں بنی اسرائیل کی طرف سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مطالبہ پیش کیا گیا کہ جی آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے پاس اپنے نبوت کے دعوے کے لیے کوئی واضح دلیل تو ہے نہیں، کوئی روشن واضح دلیل، کوئی معجزہ، کوئی نمایاں بات، کوئی ایسی چیز، کوئی معجزہ، کوئی دلیل آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اگر کوئی واضح دلیل، کوئی واضح معجزہ، کوئی روشن معجزہ ہو تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں. اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا. ایک معجزہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار معجزات نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، اور یہ معجزات 1-2 نہیں ہیں، یہ تو حد شمار سے باہر ہیں. آیات بینات، آیات جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آیا. یہودیوں کی طرف سے درخواست کی گئی ایک معجزہ، اللہ کی طرف سے تو فرمایا گیا بے شمار معجزے. آیات بینات، بے شمار معجزے، واضح معجزے، ایک نہیں کئی ایک. اگر ایک ہوتا تب انہوں نے کہنا تھا کہ صرف ایک ہی معجزہ آیا. اب اتنے واضح دلائل اور معجزات موجود ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب کوئی واضح دلیل لے کر آئیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے آ کر یہ لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ پر کوئی واضح دلیل نہیں آئی. یہ بات عقل میں آنے والی اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ حصی معجزات جو نبی علیہ السلام نے دکھائے اور امت کے سامنے پیش فرمائے، ان معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. اور اگر ان تمام معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے. قرآن نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ کافی نہیں ہے، اور مزید معجزات کی ضرورت ہے. اگر اور مزید معجزات کی ضرورت ہے تب بھی ہم نے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. اس لیے ان کا یہ مطالبہ معقول نہیں ہے. اگر انہوں نے غور کیا ہوتا نبی علیہ السلام کے معجزات پر تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات نازل فرمائے ہیں. اس لیے اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان معجزات کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی عادت ہی نافرمانی کی ہے، ان کی عادت ہی حکم کو نہ ماننے کی ہے. یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانے والی قوم ہے. اس لیے انہوں نے یہ ایک بہانہ بنا دیا ہے کہ صاحب ہمارے پاس تو کوئی آیت آئی ہی نہیں ہے، کوئی معجزہ آیا ہی نہیں ہے. کوئی واضح معجزہ آیا ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے. آپ کے پاس تو معجزہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، وہ لاٹھی جناب جو ہے وہ زمین کے اوپر ڈالتے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن جاتی تھی. وہ لاٹھی سمندر کے اوپر مارتے تھے، اس میں سے جو ہے وہ راستے بن جاتے تھے. وہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارتے تھے تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے. آپ دکھائیں آپ نے کون سا معجزہ دکھایا ہے. یہ بیچارے بھول گئے تھے، اس چیز کو فراموش کر بیٹھے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
لاٹھی پر پتھر مارا، یعنی پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر پر لاٹھی ماری اور اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور پتھر کی ضرورت پیش آئی۔ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کو یاد نہیں رہا کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ سفر میں ہے، پانی تو ہے ہی کوئی نہیں، وضو بھی کرنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، پانی بھی پینا ہے، نہانا بھی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، ضروریات پوری کرنی ہے، پانی تو ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے پانی کا برتن منگوایا، پورے لشکر میں چند قطرے پانی تھا اور کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے، اور پورے لشکر نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا۔ سارا لشکر سیراب ہوا، لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھرا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، کھانا پکانے والوں نے کھانا پکایا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، کپڑے دھونے والوں نے کپڑے دھوئے، غسل کرنے والوں نے غسل کیا، سب کی ضروریات پوری ہو گئی۔ اب یہ معجزہ زیادہ بڑا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زیادہ بڑا ہے؟ میں معجزات میں تقابل نہیں کرنا چاہتا اور نہ یہ موقع ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی علیہ السلام نے تو کوئی معجزہ لے کر ہی نہیں آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے فردن فردن، وہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیے اور اس سے مزید اضافی طور پہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ نافرمان قوم ہے، انہوں نے معجزات کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے ان کو، یہ نافرمان قوم ہے۔ اگلی آیت ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا یہ جب بھی کوئی معاہدہ کریں گے، کیا یہ جب بھی کوئی معاہدہ کریں گے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دے گا۔ کیا یہ جب بھی کوئی معاہدہ کریں گے تو ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دے گا، یعنی نظر انداز کر دے گا، نہیں مانے گا؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی یہ تو تورات میں نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد کر چکے ہیں، 6 پارے میں اس کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا اور انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ میرا جو بھی پیغمبر آئے گا تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اور آخر زمانے میں نبی اسلام کی نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور یہ تورات کے اندر ان لوگوں نے اس چیز کا معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جی ہاں ہم ضرور اس پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے، یہ تو منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک معاہدہ جو انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس معاہدے کو توڑا؟ نہیں، یہ صرف ایک معاہدے کی بات نہیں ہے، ان کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی ضرور رہی ہے، جب انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اس معاہدے کو نظر انداز کیا، اس کی مخالفت کی، اسے پس پش ڈال دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی کل کے کل بنی اسرائیل کسی معاہدے کے اوپر یکسو ہو کر عمل پیرا ہو گئے ہوں اور سب نے مکمل اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کسی معاہدے پر عمل کیا ہو، اس کی مثال نہیں ہے۔ ہمیشہ ان میں ایک نہ ایک گروہ اور ایک نہ ایک جماعت ایسی ضرور رہی ہے جس نے اپنے کیے گئے معاہدے کو توڑا، اس معاہدے کو نظر انداز کیا، اس معاہدے کو پس پش ڈالا۔ ہمیشہ ان کے اندر ایک جماعت ایسی رہی ہے، اور یہ جو معاہدے ہوئے ہیں، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں یہودیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ بھی کیا تھا۔ یہ اس معاہدے کو ہی تسلیم، سرے سے معاہدے کے وجود سے ہی انکار کر دیتے کہ نہیں صاحب ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ بالکل واضح لفظوں میں یہ اس معاہدے سے ہی مکر جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا اور اس معاہدے پر عمل نہیں کیا، ایک تو یہ ہے، اس کا بھی جرم ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑا جرم کہ اس معاہدے سے ہی انکار کر دیا
اور اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے ہی یہ لوگ جو ہے وہ مکر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں صاحب ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس عہد شکنی کے اس پس منظر کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ لوگ معاہدہ کر کے جو مکر جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی بھی رہی ہے جو معاہدوں کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ معاہدے کو توڑ دینا ایک الگ چیز ہے، معاہدے کو تسلیم ہی نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد کہ صاحب معاہدہ کون سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں، یہ تو زبان کی بات ہے، ہو گئی ہو گئی۔ یہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی پایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی ایسے لوگوں کے گروہ موجود ہیں جو اپنے عہد کو، اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک باعزت آدمی جب زبان دے دیتا ہے تو وہ اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے، وہ اقرار اگر کر لیتا ہے تو اپنے اقرار سے مکرتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا۔ ایک عزت دار آدمی، ایک خوددار آدمی، ایک شریف آدمی جب کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کو پورا کرتا ہے، بھلے اس کے لیے اسے کتنی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے۔ لیکن اگر انسان اپنے معاہدے کے متعلق یہ کہنا شروع کر دے کہ صاحب معاہدہ کون سا قرآن و حدیث ہوتا ہے، یا انسان اپنے معاہدے کو زبان کی بات کہہ کر اس کو ہوا میں اڑا دے اور اس کو پورا نہ کرے، ایسی غداری اور ایسی عہد شکنی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اس معاہدے کی بات کہ جب آخری کتاب آئے گی، آخری پیغمبر آئے گا تم اس کے اوپر ایمان لانا، انہوں نے صرف اس معاہدے کو نہیں توڑا، اس معاہدے کو پامال نہیں کیا، انہوں نے تو جب کبھی کوئی معاہدہ کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ضرور رہی ہے جس نے اس معاہدے کو یعنی پامال کیا اور اس کو نظر انداز کیا اور اس کی عہد شکنی کی اور غداری کی اور وعدہ خلافی کی۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم پیغمبر آیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، رسول سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اور یہ تنوین جو ہے وہ عظمت بتانے کے لیے، عظیم الشان پیغمبر، ایسا عظیم الشان پیغمبر اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا، تو ان کے ایک گروہ نے کیا کیا؟ ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک پہلو بڑا قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا تو ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اس پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان کی یعنی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ نہیں فرمایا اہل کتاب نے، یہ فرمایا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے۔ یہ نہیں فرمایا، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ یہ فرمایا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے والے نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ یہودیوں میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت نہیں ڈالا، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پر ایمان قبول کر لیا، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ جو فریقن کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آیا، یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے سارے ہی لوگ، اہل کتاب کے سارے ہی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں جہاں برے ہیں وہاں کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن اچھوں کی تعداد بہت کم ہے اور نہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا قرینہ کیا ہے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ بل اکثرهم کا لفظ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی اکثریت کا تو وہ حال ہے جس کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم اس آیت سے نکال سکتے ہیں،
واضح طور پر تو اس آیت میں نہیں آیا ہے، لیکن ہم نکال سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اہل کتاب ہی کا ایک گروہ ہے، لیکن وہ کتاب اللہ کو پس پش نہیں ڈالتے ہیں بلکہ کتاب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام کو پتا چلا، نبی علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے، یہودی لڑکا، نبی علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بچے کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام اس کے سرہانے جا کر بیٹھے اور اس سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ خاموش رہا۔ دوسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بنیا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس مرتبہ اس کے باپ نے کہا، وہ بھی یہودی تھا، باپ بھی یہودی تھا، اس مرتبہ اس نے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ ابو القاسم یہ نبی اسلام کی کنیت تھی، نبی اسلام کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت سے نبی اسلام نے اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی ابو القاسم۔ تو اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، یہودی تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر اس کی روح نکلی اور وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے سبب بنا دیا ایک شخص کے ایمان لانے کا، جہنم سے بچنے کا اور جنت میں داخل ہونے کا۔ اب وہ یہودی تھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ نبی اسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ نبی اسلام کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ دیکھ کر پہچان گیا، فعرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میں پہلی مرتبہ ہی میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نبی اسلام کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی سچے آدمی کا ہی ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو گئے۔ زید بن دفینہ، یہ بھی یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بہت سارے یہودی مسلمان ہوتے رہے، عیسائی مسلمان ہوتے رہے، لیکن کل کے مقابلے میں ان کی تعداد پھر بھی بہت تھوڑی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی ہے جنہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈالا، کأنہم لا یعلمون، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہے کچھ، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کچھ، ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ بھی کیا تھا۔ یہ جانتے بوجھنے کے باوجود انسان اگر کسی چیز کا علم رکھتا ہو لیکن اپنے علم پر عمل نہ کرے تو ایسا ہے جیسے اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ فرمایا نا کأنہم لا یعلمون، اس کو سمجھ لیجئے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ علم تو تھا ان کے پاس، علم تو ان کے پاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ جو شخص اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں، ایسا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے بزرگ یہی فرماتے ہیں، اہل علم یہ فرماتے ہیں، اصل علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل کے لیے آمادہ کر دے۔ اگر علم نے انسان کو عمل پر آمادہ نہیں کیا، ہم نے جان لیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود ہم حلال کو اختیار نہیں کرتے اور حرام کو ترک نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کی نامرضی ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی مرضی کو اختیار نہیں کرتے اور اس کی نامرضی کو ترک نہیں کرتے، تو ہمارا جاننا نہ جاننا دونوں ایک برابر ہے۔ اصل علم وہی ہے جو انسان کو عمل کے لیے بے چین کر دے، بے قرار کر دے، اور جب تک انسان اس
کے اوپر عمل نہ کر لے اس وقت تک انسان کو قرار اور چین نہ آئے. اصل علم تو وہ ہے. باقی ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، جو انسان کو عمل کے لیے آمادہ نہ کرے. نبی علیہ السلام نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. نفع بخش کیا ہوتا ہے؟ خود انسان کو عمل کے اندر فائدہ ہو، دوسروں کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے. ایسا علم جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، نہ اپنی ذات کو نہ کسی دوسرے کی ذات کو. ایسا علم سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں کا یہی معاملہ تھا. یہ جانتے تھے لیکن اپنے اس علم کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ کم علم لوگ ہیں بلکہ بے علم لوگ ہیں. یہ اور جاہل دونوں ایک برابر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.